اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اللہ رب اس حدیث کے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے یہ ثابت ہوا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیر سے مراد قدرت ہے، یا اللہ کے پیر سے مراد اگر لیں گے پیر حقیقی معنوں میں تو اللہ کو محدود کر دیں گے، ان کی یہ نفی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں، خلقت بیدی، حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا تو کیا کہا؟ خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یدیا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، بیدیا میں نے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے ایک ہاتھ کا وسع اللہ نے صرف حصر کے طور پر کہا، یہ نہیں کہ اللہ کے صرف ایک ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے دونوں، اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ بدھے ہوئے نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح خرچ کرتا ہے۔ لیکن کیسے اللہ کے ہاتھ؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے آنکھ ہیں، کیسے آنکھ ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے دو آنکھیں ہیں، کیسے ہیں؟ اللہ عالم، اس کی مثال نہیں دے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا کہ اے موسیٰ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انی اسمع وارى، میں تم جاؤ دعوت دینے کے لیے، میں دیکھوں گا اور میں دیکھتا رہوں گا، اور دیکھتا ہوں تمہیں اور وہ سنوں گا، تم جو بھی کرو گے میں سنوں گا اور دیکھوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آنکھ اور کان، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر جو اس حدیث سے ثابت ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے، ویسے ہی لوگ کہتے ہیں اس میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اگر اس کو آپ ترجمہ دیکھیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ہاتھ اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بیدی، ٹھیک ہے، لیکن اس ہاتھ کو اگر کوئی یہ کہے کہ ہاتھ نہیں مراد ہے بلکہ قدرت مراد ہے تو وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے، اور وہ اپنا عقیدہ صحیح کرے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر پڑھیں گے، ایک کتاب ہے علامہ مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے، تفہیم القرآن بہت ہی اچھی کتاب تفسیر ہے، لیکن اس کے اندر جہاں بھی اسماء و صفات اللہ کے نام کی صفت کی بات آئی ہے وہاں پر وہ بھٹک گئے ہیں اور بہت زیادہ گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے اس جگہوں پر۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے یہاں پر بھی کہا ہے، آپ اگر تفہیم القرآن اٹھائیں گے پڑھیں گے تو وہ ہاتھ نہیں وہاں کہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہاتھ کو انہوں نے قدرت مراد لیا ہے، وہاں قدرت کا ترجمہ کیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، اس لیے کہ اللہ نے ہاتھ کہا ہے۔ ہاتھ اگر ہم آپ کو کہیں کہ کیا نام ہے فلاں آدمی کے اس طریقے سے ہاتھ ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں بلکہ اس سے مراد قدرت ہے، تو یہ غلط ہے، ایک انسان ہی نہیں تصور کرے گا۔ تو اللہ کے لیے تعالی اللہ کے لیے تو اللہ بابرکت ہے، اللہ رب العالمین کا کیا نام ہے جس طریقے سے من وعن جیسے اللہ نے ثابت کیا۔ اب یہاں پر اسی حدیث کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو ڈال دے گا، قدمہ کا لفظ آیا،
قدم سے مراد کیا لیں گے آپ؟ قدم سے قدم ہے، جس طریقے سے انسان اپنے قدم کو مراد لیتا ہے ایسے اللہ کے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کا قدم فلاں طرح سے ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے سایہ نشان ہے، جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر اتنی زیادہ تفاوت ہے، ایک ہاتھی کا پیر اور ایک انسان کا پیر، اسی طریقے سے اور جانوروں کا، ایک چیونٹی کا، اللہ رب العالمین کے یہ تمام مخلوقات ہیں، تو اللہ رب العالمین کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے سایہ نشان نہیں ہے کہ ایک مخلوق، ایک انسان اللہ کے قدم کا، اللہ کے ہاتھ کا تعویل کرے یا تعطیل کرے یا تکییف کرے یا تحریف کرے، انکار بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اگر انکار کرے تو آپ معطلہ میں سے ہو جائیں گے، اگر آپ تحریف کیے تو آپ کیا نام ہے معتزلہ میں سے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے اندر بہت، اللہ کے نام اور اللہ کی صفت میں، اللہ کی خوبی میں لوگوں نے اتنا حد کر دیا کہ اس کے اندر بہت ساری جماعتیں، بہت ساری گمراہ فرقے اس کے اندر جنم لے لیے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو قرآن نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی مثال نہیں دی جا سکتی۔